عمران خان صاحب کے مخالفین جنرل فیض حمید صاحب کی سزا پر اتنے خوش نہیں ہوئے کہ جتنے اس امید پر خوش ہیں کہ فیض حمید صاحب گواہی دیں گے اور عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ موافقات جب بنیں گے تو پھر عمران خان صاحب کو مزید سزا ہوگی۔ عمران خان آلریڈی جیلی کیسوں میں سزائیں بھگت رہے، آلریڈی جیلی کیسز میں جن کی اپیلیں بھی نہیں لگائی جا رہی سزا کے خلاف، وہ جیل میں اور قید تنہائی میں ہے۔ اور قید تنہائی ایسی کہ اقوام متحدہ کی جو نمائندہ ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اور یہ قید تنہائی جو 15 دن سے زیادہ ہو جاتی ہے یہ نفسیاتی ٹارچر میں آ جاتی ہے، اور یہ قبول نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ قید تنہائی ختم کی جائے اور ان کو انصاف دیا جائے۔ یعنی پوری دنیا میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ 1970 والا دور نہیں ہے کہ سوشل میڈیا نہیں تھا، پوری دنیا کو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ یہ پوری دنیا کو پتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، عمران خان سیاسی قیدی ہے، اور عمران خان صاحب کی اس کا ثبوت یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی کیسز کیسے چلائے گئے، کیسے سزائیں دیں گے اور کیسے اپیلیں نہیں لگائی جا رہی۔ بہرحال فیض حمید صاحب کیا گواہی دیں گے، کیونکہ 9 مئی کو عمران خان صاحب جیل میں تھے، عمران خان صاحب اریسٹ تھے، عمران خان صاحب قید میں تھے، اور آپ خود حساب لگا لیں گے کہ اتنی پوری حکومتی مشینری اپنا پورا زور لگانے کے باوجود 9 مئی میں کوئی وعدہ مواف گواہ نہیں لا سکی اور کوئی ایسی اتھینٹک ثبوت نہیں لا سکی عمران خان صاحب کے خلاف۔ ان کے لاہور ہائی کورٹ کے مطابق 2 پولیس والے گواہ انہیں ملے، اور وہ ایک پردے کے پیچھے چھپا تھا، ایک ٹیبل کے نیچے گھسا ہوا تھا کہ عمران خان زوم میٹنگ میں اپنے بندوں کو ہدایتیں دے رہے کہ اگر میں اریسٹ ہوا تو یہ ہوگا، اور وہ پولیس ریکارڈ کے مطابق وہ دونوں پولیس والے چھٹی پر تھے۔ اور اب بھی فیض حمید صاحب کی گواہی عمران خان صاحب کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکے گی، ان کے خلاف کیسی وعدہ معاف گواہ بنیں گے، کیسی گواہی دیں گے 9 مئی کے حوالے سے۔ اگر سیاسی فیضیابی کے حوالے سے گواہی ہوگی تو پھر بڑی لمبی لسٹ چلی جائے گی، اور ایسی لمبی لسٹ چلی جائے گی جس میں ان کی اپنی گواہیاں موجود ہیں، ان کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں کہ جس طرح نون لیگ کس طرح جنرل فیض حمید صاحب سے فیضیاب ہوتی رہی۔ یہ بڑی لمبی فہرست ہے، اور اس کا جو سارے سیاسی آئیں گے، سیاسی جو اس عوام میں کافی زیادہ پھر پتہ چلے گا عوام کو، جب سچ پتہ چلے گا تو عوام کو سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان صاحب کی حکومت بھی کس طرح ختم ہوئی، عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کس طرح لائے گی، اور اگر عمران خان صاحب کے اندر اتنے سورسز تھے تو عمران خان صاحب پر اتنی مصیبتیں نہ آتی، نہ ان کی حکومتیں ختم ہوتی، نہ عدم اعتماد آتی، اور نہ عمران خان صاحب اس طرح قید و بند میں ہوتی، نہ ان کا مینڈیٹ چھینا جاتا۔ یہ صرف اور صرف جعلی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف۔ جعلی پروپیگنڈوں سے، ان جعلی دھمکیوں سے اور جعلی ڈرانے والے طریقوں سے عمران خان صاحب کو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ عمران خان صاحب اللہ کی رضا سے اور پاکستانی قوم کی یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، ان کے بھروسے کے ساتھ عمران خان صاحب حق و باطل کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح القادر ٹرسٹ میں پوری قوم کو پتہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کو بھی اسی طرح وعدہ مواف گواہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ پاک نے انہیں استقامت دی اور ایسی گواہی نہیں آئی۔ اسی لیے القادر ٹرسٹ کا جو اپیل ہی نہیں لگ رہی، اپیل لگے گی عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ رہا ہو جائیں گے، ان کی سزا ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جب 9 مئی کے کیسز میں جب فیض حمید صاحب کی آپ گواہی بھی ڈال دیں، وعدہ مواف گواہ بھی بنا دیں، لیکن آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ جس طرح پولیس والے 2 پولیس والے گواہ ملے آپ کو، ایک پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ایک ٹیبل کے نیچے گھسا ہوا تھا، اسی طرح سب بوگس، جعلی اور ڈمی کیسز ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رضا سے، پاکستانی عوام کی تائید سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی عمران خان صاحب رہا ہوں گے، عوام کے درمیان ہوں گے، کیونکہ پوری قوم کی دعائیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک عمران خان صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، اور ہر طرف شیطانی جکڑ بند پورا ہو چکا ہے۔ بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی عمران خان صاحب کی رہائی کی، لیکن جب بھی کیس لگے گا ابھی پوری دنیا ان کے بارے میں آوازیں اٹھا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی حق کی فتح ہوگی، سچ کی فتح ہوگی، اور عمران خان صاحب رہا ہوں گے اللہ کی عدالت میں، عوام کی عدالت میں، اور پاکستانی قوم کے سامنے ایک دفعہ پھر حق انصاف کا سورج طلوع ہوگا، اور عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن زیادہ دور نہیں۔ اللہ